کہ انسان گناہوں سے تب بچتا ہے جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، جب دل میں اللہ کا خوف۔ جو شخص اپنے رب سے ڈر گیا کہ قیامت کو اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اللہ اس کو ایک نہیں دو جنتی عطا کریں گے۔ قیامت کے دن انسان اپنی انگلیاں چبائے گا، ہائے افسوس ہائے افسرت، کہ ہائے کاش میں فلاں کو جو ہے وہ اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کے پاس نہ بیٹھتا، فلاں کی باتیں نہ سنتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ کہ آپ اور میں اگر کوئی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کون کون سے اقدامات کرنا ہوں گے؟ ایک دو تین باتیں سنیے گا۔ نمبر ایک، اپنا ماحول بدلنا ہوگا۔ اکثر گناہ ماحول کی وجہ سے ہوتے ہیں، معاشرے کی وجہ سے ہوتے ہیں، غلط چیزیں دیکھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، غلط پروگرام دیکھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں۔ اب ایک شخص اس کو پتا ہے کہ جب میں یہ چینل کھولتا ہوں تو کوئی نہ کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، یہ پروگرام دیکھتا ہوں تو کسی نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، فلاں دوست کے پاس بیٹھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بری بات ہی مجھے سننے کو ملتی ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ ان چیزوں کو چھوڑ کر دیکھے تو صحیح۔ اللہ کا وعدہ حاصل کرے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من۔ 100 لوگوں کا جو قاتل تھا اس کو یہی نصیحت کی گئی تھی کہ اس جگہ کو چھوڑو۔ اس نے اللہ کے لیے وہ مجلس چھوڑی، اللہ کے لیے وہ وادی چھوڑی، اللہ کے لیے وہ بستی وہ قبیلہ چھوڑا اور دوسری بستی کی جانب بڑھا۔ اللہ کے لیے صرف اس نے ایک جگہ چھوڑی تھی، اس چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کو جنت میں داخل کر دیا تھا۔ اللہ کے لیے انسان کو چیزوں کو چھوڑنا سیکھے تو صحیح۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن انسان اپنی انگلیاں چبائے گا، ہائے افسوس ہائے افسرت، کہ ہائے کاش میں فلاں کو جو ہے وہ اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کے پاس نہ بیٹھتا، فلاں کی باتیں نہ سنتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور دوسری بات یہاں نوٹ کیجئے گا، اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اکیلا پن اور فراغت، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ خالی دماغ، خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام میں مصروف رکھیں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیکی کے کام میں لگائے رکھیں، اور قرآن کی تلاوت میں، گھر کے کاموں میں، اور جو ایک انسان بچہ پڑھتا ہے تو اپنی اسٹڈی پہ فوکس رکھے، اور اگر کوئی جاب کرتا ہے تو اپنے آفس کے کام، یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو کام انسان کرتا رہے، بک ریڈنگ کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب سے ڈر گیا کہ قیامت کو اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، جنتان، اللہ اس کو ایک نہیں دو جنتی عطا کریں گے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو جنتیں کیوں؟ ایک جنت گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور دوسری جنت نیکی کو اختیار کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب گناہ چھوڑے گا تو اس کی جگہ پر کوئی نہ کوئی نیکی تو کرے گا نا، اس وقت کوئی نہ کوئی نیکی تو کرے گا، تو نیکی کو کرنے کی وجہ سے ایکسٹرا جنت ملے گی، اس لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور تیسری بات نوٹ کیجئے گا، اگر انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، فرائض اور اذکار کا اہتمام لازمی کریں۔ ایک جملہ نوٹ کیجئے گا، واللہ العظیم میرے بھائیوں، اگر میرا پورا جمعہ آپ کو بھول جائے، یہ جملہ کبھی نہ بھولیے گا، جس بندے کے پاس نماز نہیں نا، اس کے پاس ہر برائی ہوتی ہے۔ جس کے پاس نماز نہیں، اس کے پاس ہر برائی ہوتی ہے۔ نظروں کی آوارگی اس کے پاس، خلوت کی اور جو ہے وہ گندگی اس کے پاس، اور جھوٹ اور غیبت اس کے پاس، اور طرح طرح کے گناہ گنتے جائیے آپ، ہر قسم کا گناہ برائی اس کے پاس۔ کیوں؟ نبی اسلام کی حدیث، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے کہ وہ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، صبح نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور چوری بھی کرتا ہے، ہاں چوری بھی کرتا ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا انہ سینہاہ ما تقول، جو تو کہہ رہا ہے نا، اگر تو وہ ایسا ہی ہے تو ایک وقت آئے گا اس کی نمازیں اس کی چوری چھڑوا دیں گی، ایک وقت آئے گا اس سے گناہ یہ چھوٹ جائے گا۔ اس لیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز جو ہے وہ برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب انسان باوضو ہو کے اللہ کے سامنے آتا ہے، اللہ سے قول و قرار کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن کرتے کرتے اس کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان اذکار کا اہتمام کرے، 5 قسم کی تسبیحات دن میں کبھی نہ چھوڑا کرے۔ اگر پوری زندگی نہیں بھی کر سکتے، آج جمعہ نا، اگلے جمعے تک کر کے دیکھ لیں 5 قسم کی تسبیحات، پھر دیکھیے زندگی میں رونا کیسے آتی۔ نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدی، 100 مرتبہ، نبی اسلام نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اللہ رب العزت اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدی 100 مرتبہ۔ اور فرمایا اگلی بات، استغفر اللہ و اتوب الیہ، 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھ لیجئے۔ تیسرے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 مرتبہ۔ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھے نمبر پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और पांचवें नंबर पे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये पांच तस्बीहात हैं, पांच ही नमाजें हैं, किसी भी नमाज के साथ जोड़ लीजिए। ये पांच तस्बीहात जो एक दिन में इंसान कर लेता है, यकीन कीजिए एक हफ्ते का करके देख लीजिए ज़िंदगी में रौनक कैसे आती है इंशाअल्लाह। देखिए रूहानियत और तकवा कैसा, आपको पता चलेगा कि ईमान किसको कहते हैं, आपको पता चलेगा तकवे का मज़ा क्या होता है, आपको पता चलेगा रूहानियत किस चीज़ का नाम है। ये करके देख लीजिए। इसलिए इंसान जब इन चीज़ों को इख्तियार करेगा फिर गुनाहों से भी बचेगा। और सबसे बढ़कर चीज़ ये है कि इंसान गुनाहों से तब बचता है जब दिल में अल्लाह का डर हो, जब दिल में अल्लाह का खौफ। जब दिल में डर नहीं है, खौफ नहीं है, तो फिर इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। क़यामत का दिन होगा, जैसे सूरह हामीम सजदा में आता है कि इंसान के अज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे, तो आगे से कहेगा मेरे अज़ा मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तो आज़ा आगे से कहेंगे वमा कुंतुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम। आज तुम कह रहे हो कि मेरे अज़ा मेरे खिलाफ गवाही देंगे, दुनिया में तुम ये समझते थे कि अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून। अल्लाह को कौन सा पता है, अल्लाह कौन सा जानता है। वज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम। ये तुम्हारा गुमान, ये तुम्हारी सोच अल्लाह के बारे में तुम्हें आज ले डूबी। फ़अस्बहतुम मिनल खासिरीन, और तुम हलाक हो गए और खसारे में चले गए। ये आखिरी बात इसमें ये है कि इंसान अपने दिल में अल्लाह का डर और खौफ रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुराइयों से, गुनाहों से, मासियतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल